بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ پاکستانی فوج اور افغان طالبان میں شدید لڑائی۔ افغان طالبان کی غنڈہ گردی کا پاک فوج نے تباہ کن، منہ توڑ اور فیصلہ کن جواب دے دیا۔ حالات انتہائی کشیدہ۔ تورخم بارڈر پر ہنگامی طور پر بند کر دیا گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل عاصم منیر کا شاندار، تباہ کن، مؤثر، فیصلہ کن جواب افغانستان کے خلاف سامنے آیا ہے۔ افغانستان مسلسل 2 سے 3 سال میں دہشت گردی، غنڈہ گردی، سمگلنگ اور پاکستان کو نقصان پہنچانے کا عمل جاری رکھی ہوئی تھی، جس کے جواب میں پاکستانی فوج نے بھرپور اور تابڑ توڑ شدید جواب دیا ہے۔ پاکستانی فوج اور افغان طالبان میں شدید لڑائی اور فائرنگ، حالات انتہائی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ تورخم بارڈر ابتدائی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ گولے سرحد پار سے فائر کیے گئے ہیں پاک آرمی پر۔ پاکستانی فوج تعلقات عامہ کے شعبہ SPR کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے آبادی پر بلا اشتعال اور بلا امتیاز بھاری اسلحہ بشمول آرٹلری اور مارٹر گولے فائر کیے گئے۔ ISPR کی جانب سے جو بیان جاری کیا گیا ہے اس کے مطابق افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے چمن میں عام آبادی پر بلا اشتعال اور بلا امتیاز بھاری اسلحہ بشمول آرٹلری مارٹر گولے فائر کیے گئے، جس میں شہیدہ کی تعداد زیادہ ہے۔ پاکستانی حکام کی جانب سے فائرنگ کا جواب دینے کے لیے بھرپور سیکیورٹی فورسز کو وہاں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ بھرپور جواب دیا گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ فائرنگ اور راکٹ باری کے نتیجے میں شہریوں کی ہلاکت اور زخمیوں پر وزیر اعظم کاکڑ نے بھرپور رنج، شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان کے نائب وزیر اعظم مولوی عبدالکبیر کا پاکستان سے متعلق اہم بیان سامنے آیا ہے، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہمسایہ ہونے کے ناطے پاکستان میں عدم تحفظ نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا ہے پاکستان کے نمائندہ خصوصی برائے افغانستان آصف درانی نے ملاقات کی، جس میں افغانستان میں پاکستان کے سفیر عبدالرحمان مرادوانی بھی موجود تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں جنگ اور عدم تحفظ کی صورتحال نہیں چاہتے بلکہ مضبوط تعلقات چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وزیر اعظم کی سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دیگر امور کے ساتھ ساتھ ملک میں سیکیورٹی کی صورتحال پر اہم فیصلے کیے گئے۔ اس اجلاس میں قرار دیا گیا کہ پاکستان کسی ملک کو بھی اپنی سرزمین کسی گروہ کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرنے کی ہرگز اجازت نہیں دے گا۔ یہ کہا گیا کہ پاکستان اپنی عوام کے تحفظ، سلامتی کے دفاع کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاکستان کی جانب سے اس بیان کو افغانستان میں اشتعال انگیز بیان قرار دیا گیا تھا۔ اس بارے میں افغانستان کے وفاقی وزارتداری سے بیان جاری کیا جاتا ہے کہ افغانستان سرزمین کا دفاع کرنا جانتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں پاکستانی حکام کی جانب سے افغانستان کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں جو قابل افسوس ہیں۔ امارات اسلامیہ اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان یا کسی بھی ملک کے خلاف استعمال ہرگز نہ ہو۔ ماہرین اور تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان حالات کشیدہ ہیں۔ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نے ایک نئی شکل اختیار کر لی ہے۔ افغان طالبان اپنے ملک کے اندر اپنے لوگوں پر رحم نہیں کرتے۔ جہاں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے، اپنے لوگوں کو مارا جاتا ہے، تو ایسے میں ان کا رویہ پڑوسی ممالک کے ساتھ کیسا ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ پاکستانی حکام نے اپنے ملک میں دہشت گردی کا براہ راست تعلق افغانستان پر عائد کر دیا ہے۔ پاکستان طالبان کے ساتھ ایسی پالیسی اختیار کرنا ہوگی کون کو منہ توڑ جواب دیا جا سکے۔ پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر پاکستانی فوج کی جانب سے
نصب باڑ کو مبینہ طور پر افغان طالبان کی جانب سے اکھاڑے جانے کا واقعہ پیش آیا ہے۔ منگل کو سوشل میڈیا پر ایسی ویڈیوز منظر عام پر آئی ہیں جن میں پاک افغان سرحد کے ایک مقام سے افغان طالبان کے خصوصی دستے یہ خاردار اٹھائے جا سکتے ہیں۔ ان ویڈیوز میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ خاردار تاریں افغانستان کی حدود میں آگ لگائی گئی ہیں۔ وہاں موجود افغان حکومتی اہلکاروں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان میں سیکیورٹی حکام کا اس حوالے سے موقف لینے کے لیے رابطہ کیا گیا۔ اس طرح وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کو بھی پیغام بھی ارسال کیا گیا تھا پچھلے سال، لیکن اب یہ 2023 میں دونوں ملک آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کی جانب سے شدت پسندوں پر تابڑ توڑ کارروائیاں کرنے کا بڑا فیصلہ بھی کرنے جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی تنازع ایک مرتبہ پھر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ اس جھڑپ میں اب تک پاکستان کی جانب سے کوئی فوجی شہید نہیں ہوا، جبکہ 7 افغانی جہنم واصل ہوئے ہیں۔ یہ جھڑپ پاکستان میں ضلع کرم اور افغانستان کے صوبہ پکتیا میں ڈنڈی پٹھان کے درمیان سرحد پر ہوئی ہے۔ یہ واقعہ 2 روز کشیدگی کے بعد اس وقت پیش آیا جب گزشتہ رات دونوں جانب سے بھاری اسلحے سے ایک دوسرے پر حملے شروع کیے گئے تھے۔ دوسری جانب BBC نے افغانستان میں مقامی لوگوں سے رابطہ کیا تو انہوں نے بتایا ہے کہ 2 روز سے جاری کشیدگی اور جھڑپوں میں اب تک 4 افراد زخمی بھی ہو چکے ہیں جنہیں مقامی اسپتال لایا گیا۔ ان میں ایک کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے۔ خلاچی کے مقامی صحافیوں کو بتایا ہے کہ علاقے میں 2 روز سے کشیدگی تھی، لیکن پھر کشیدگی، فائرنگ ہوئی اور گولہ گرنے لگے اور مارٹر گولوں گرنے کا واقعات سامنے آیا ہے۔ افغانستان سے گولے گرے جس سے خطرناک ترین تباہی کا واقعات پیش آئے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے انہیں کہا گیا ہے کہ زمین کی تعمیرات نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ زمین ان کی ہے، لیکن اس پر کوئی توجہ نہیں دی گئی۔ افغان اقتدار مزید رہے کہ پاکستان سے چند مقامی لوگوں نے فائرنگ کی جس کے بعد کشیدگی بڑھ گئی تھی۔ ان کے مطابق مقامی لوگوں نے معاملہ سلجھانے کی کوشش کی، اس کے بعد فائرنگ روک دی گئی۔ مقامی افراد نے بتایا ہے کہ اس کے بعد سرحد پر بورڈ کی علاقے میں افغان عہدیداروں کی جانب سے ایسی کوشش کی گئی اور انہیں وہاں پر شدید روکا گیا، جس سے دونوں جانب سے شدید فائرنگ ہوئی۔ اس کے علاوہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں جانب سے سیکیورٹی فورسز کے درمیان شدید فائرنگ اور گولہ باری کا تبادلہ ہوا۔ مقامی لوگوں کے مطابق افغان طالبان اس کے بعد پیچھے ہٹ گئے۔ انہوں نے بتایا ہے کہ افغان فورسز کی چوکیوں کو بھی شدید قسم کا نقصان پہنچا۔ اس فائرنگ میں ایک سیکیورٹی اہلکار سمیت 7 سیکیورٹی اہلکار زخمی ہوئے۔ افغانستان سے مقامی لوگوں نے بتایا ہے کہ علاقے میں کشیدگی پائی جاتی ہے۔ ان جھڑپوں کے بعد افغان طالبان کی مزید نفری علاقے میں پہنچ گئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مقامی اسپتال میں 4 زخمی لائے گئے جن میں سے ایک کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ اس علاقے سے تعلق رکھنے والے رکی قومی اسمبلی اور وفاقی وزیر ساجد حسین رضوی نے ایک بیان میں افغان فورسز کے بارے میں مزید کہا ہے کہ پاکستان میں سیکیورٹی فورسز اپنی سرزمین کی محافظ ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ جارحیت اور جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں۔ پاکستان ہمیشہ افغانستان اور دیگر پڑوسی ممالک کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے حل کرنا چاہتا ہے۔